بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 اگست بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سکندر سلطان راجہ کو صدر پاکستان سے ملاقات نہ کرنا انتہائی مہنگا پڑ گیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا انتخابات 90 دن کے اندر ہونے کے حوالے سے، اس کی مختصر تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑے بڑے افسران کے خلاف جو ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواستوں پر سماعت ہوئی تھی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو فیصلے، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا بجلی کے حوالے سے آیا ہے اور ایک لاہور ہائی کورٹ کا۔ حکومت نے 26 جولائی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی کے بلوں میں 1 جولائی سے اضافے کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ جو 25 جولائی کو نوٹیفیکیشن 26 جولائی کو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ 1 جولائی سے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا اور 1 جولائی سے سمجھا جائے گا کہ جو اضافہ ہے بجلی کے بلوں میں وہ کر دیا جائے گا، اس پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ آئسکو صارفین جو آئسکو یہ وہ کمپنی ہے بجلی کی جو اسلام آباد کو ڈیل کرتی ہے، آئسکو صارفین کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے عارضی ریلیف ملا ہے۔ عدالت نے حکومتی نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 جولائی سے 25 جولائی تک کا بلوں میں اضافہ جمع نہ کرانے والوں کے خلاف آئسکو کو تعدیبی کارروائیوں سے روک دیا ہے۔ اٹارنی جنرل اور دیگر کو فریقین کو معاونت کے لیے آئندہ سماعت پر طلب کرتے ہوئے اسٹے آرڈر جاری کر دیا ہے۔ عدالت کی جانب سے عدالت نے کہا ہے کہ یہ جو آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق بجلی کے ریٹ میں اضافہ کیا گیا ہے جو 1 جولائی سے جس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا تھا، اس عمل درآمد کو روک دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے نیپرا کو بجلی بلز میں ریلیف کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں ایک ایسی درخواست تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ مہربانی کر کے اس کو واپس لیا جائے، لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں۔ ہائی کورٹ نے چیئرمین نیپرا کو 21 دن میں بجلی کے بلوں میں ریلیف سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ان کو اضافی جو بل ہے وہ لینے سے روک دیا۔ بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس رضا قریشی نے میاں عمر المتین ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے ہدایت کی کہ چیئرمین نیپرا درخواست گزاروں کو سن کر فیصلہ کرے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پہلے بھی درخواستیں دائر ہوئی تھیں اور اس میں انہی کو ریلیف ملا تھا جو درخواست گزار تھے، اور اب بھی درخواست گزاروں کی حد تک ریلیف دیا گیا ہے، اور چیئرمین نیپرا کو کہا گیا کہ ان کی درخواستوں کو 21 دن کے اندر 3 ہفتوں میں سماعت کریں، فیصلہ کریں، اور تب تک ان سے آپ اضافی بل نہیں لیں گے۔ یہ حکم نامہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے سامنے آیا ہے، اور آپ جانتے ہیں اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور آج احتجاج کی کال دی ہوئی ہے۔ تاجران نے جو مرکزی انجمن تاجران ہے اس کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی ہے، جبکہ 2 ستمبر سے انہوں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی بھی کال دی ہے۔ جماعت اسلامی بھی 2 ستمبر سے اعلان کر رہی ہے کہ 2 ستمبر کو ہر صورت وہ احتجاج کرے گی، اور پاکستان کی عوام، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو بطور جماعت تو احتجاج کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو عوام پاکستان نکلتی ہے وہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف ہی کے، اس وقت تو عوام پاکستان اور عمران خان دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی سروے رپورٹس آئی ہیں 80 سے 90% لوگ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جو خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹیں پہلے نہیں دی تھیں، آخر پہ ٹکٹیں دیں، اور جو آزاد امیدوار تھے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہی حمایت یافتہ تھے سارے کے سارے، اور اس حوالے سے لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے پی ڈی ایم کو بالکل اڑا کے رکھ دیا گیا ہے خیبر پختونخوا سے۔ تو عوام جب احتجاج کرتی ہے تو الٹیمیٹلی جو پاکستان تحریک انصاف ہے جو اپنے جھنڈے کے ساتھ احتجاج کرے تو اس پر گرفتاریاں ہوتی ہیں، تو وہ عوام کی صورت میں ہی احتجاج کر رہی ہے۔ جبکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں باقاعدہ طور پر ایک اعلامیہ جاری کیا گیا کہ جو ہاؤس ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، خاصی تشویش پائی جاتی ہے کہ کیوں 90 دن کے اندر انتخابات کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں سامنے آ رہی۔ ساتھ ہی 7 ستمبر کو آل پاکستان وکلا کنونشن وکلا تحریک کے لیے آل پاکستان وکلا کنونشن بلا لیا گیا ہے 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے، اور یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ اور دوسری جانب شہریار آفریدی کے خلاف ایک
मुकदमा था बहावलपुर में गंदम चोरी का। शहरियार आफरीदी ने उस मुकदमे को चैलेंज कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट के बहावलपुर बेंच में, और अपने वकील शेर अफजल मरवत के ज़रिए यह दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें हिफाजती ज़मानत के लिए रजू किया गया है। दरख्वास्त में कहा गया कि गंदम चोरी का वाक़या मेरी अडयाला जेल में हिरासत के दौरान रिपोर्ट हुआ। अडयाला जेल में कैद के दौरान मेरे खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुकदमा बनाया गया और मुझे उस मुकदमे में नामजद किया गया। ख़तरा है कि झूठे मुकदमे में भी मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अदालत से इस्तदा की गई कि बहावलपुर की मुतलका अदालत से रजू के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर की जाए। शहरियार आफरीदी की दरख्वास्त पर DPO बहावलपुर और दीगर को फ़रीक बनाया गया था और अब उस पर आज समाअत होगी शहरियार आफरीदी की इस अहम दरख्वास्त पर। जबकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला था शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमा हैं, शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार, जिनके 3 MPO के तहत नोटिफिकेशन जारी किए थे DC इस्लामाबाद ने। आइन और कानून से हट के ये जारी किए गए थे, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक्शन लिया और बाबर सत्तार साहब ने दोनों के 3 MPO के नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए रिहाई का हुक्म दिया था। वहीं पे गलत नोटिफिकेशन जारी करने पर, नाजायज़ और गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी करने पर हमारी जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने DC इस्लामाबाद और दूसरी जानब SSP ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी थी तौहीन अदालत की। उन्होंने जल्दबाजी में आमिर फ़ारूक साहब से रिलीफ लेने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत नहीं थी। इंटरम ऑर्डर के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील नहीं होती, वो फाइनल ऑर्डर के ख़िलाफ़ होती है। तो इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, आगे उमर रज़ा बंदयाल साहब का खौफ था और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सारा कुछ हुआ। अब जो उसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि कल समाअत हुई और दोनों जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वहाँ पेश हुए, शानदाना गुलजार भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी भी पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद छुट्टी पर थे और उनके अदम दस्तयाबी पर सरकारी वकील ने कहा कि जी समाअत मुलतवी की जाए। ये बहानेबाजी है कि किसी तरीके से फ़र्द जुर्म आयद ना हो और इतने में काजी फैज़ल साहब का दौर आ जाए। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने सरकारी वकील से कहा कि अदालत ने जो रिपोर्ट तलब की थी वो कहाँ है, जिस पर वकील ने कहा कि रिपोर्ट जमा करवाने के लिए कुछ वक्त दिया जाए, एडवोकेट जनरल इस मामले पर दलाइल देंगे। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस पर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई 7 सितंबर तक मौखर करते हुए शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को गिरफ़्तार ना करने के हुक्म में भी 7 सितंबर तक उनको रिलीफ दे दिया। शहरियार आफरीदी की जानिब से कहा गया कि मेरे भाई की डेथ हुई थी, फिर मेरी बहन की डेथ हुई, मैं उन अपने जो गम गुसार फैमिली है उनके साथ जाना चाहता हूँ, तो मुझे वहाँ जाने की इजाज़त दी जाए। तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि चूँकि मैं तो अपने दायरे इख्तियार की हद तक तो मैंने रोक दिया, आपको गिरफ़्तार इस्लामाबाद से किसी मुकदमे में नहीं किया जाएगा। अब अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में जाना चाहते हैं तो पेशावर हाई कोर्ट से आप रजू कर लें, हाँ आपको इस्लामाबाद से नहीं गिरफ़्तार किया जाएगा और 6 सितंबर तक आपकी गिरफ़्तारी से रोक दिया है। 7 सितंबर को दोबारा समाअत होगी और फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। आज चूँकि तोशाखाना अपीलों पर फैसला आने जा रहा है और हमें उम्मीद है कि आज फैसला मुअत्तल हो जाएगा, लेकिन साथ ही जो अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि तोशाखाना का एक केस था जिसमें ये कहा गया था कि तोशाखाना की जो नीलामी होती है तहाइफ की, वो सिर्फ़ जो मखसूस लोगों की हद तक उसकी नीलामी होती है और आम आवाम को उसमें से उस नीलामी का हिस्सा नहीं बनाया जाता, और मखसूस जो नीलामी का एक अमल है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स ही सारा कुछ ले जाते हैं, उसको गैर कानूनी करार दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने। अब ये तोशाखाना का पूरा मामला, तोशाखाना है क्या, किस तरीके से ये तोशाखाना के तहाइफ आते हैं, किस किस ने कब क्या लिया, ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुलने जा रहा है। वफाकी हुकूमत की अपील है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, उसके खिलाफ जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच आज तोशाखाना से मुतल्लिक समाअत करने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि इजाज़ुल हसन साहब तोशाखाना से मुतल्लिक पूरा कट्टा छटा खोलेंगे और फिर उसमें ये बात भी आएगी कि एक घड़ी पर तो आपने एक बंदे को नाअहल करके जेल में डाल दिया, बाकी जो गाड़ियाँ हड़प कर गए, जो पाइनएप्पल हड़प कर गई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है और उनके खिलाफ आज तक क्या हुआ है। तो ये मामला खुलने जा रहा है तोशाखाना का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि तगड़ी समाअत आज होने जा रही है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में ताख़ीर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर लिया है। पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त दायर की,
اس کے بعد جسٹس ریٹائرڈ عباد الرحمان لودھی صاحب نے بھی انتخابات 90 دن میں نہ ہونے کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا۔ یہ سابق جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے رجوع کیا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کا نہ ہونا اور نگران حکومتوں کا قائم رہنا یہ غیر آئینی ہے۔ انہوں نے بھی درخواست دائر کر دی اور لاہور ہائی کورٹ نے اب یہ درخواست پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تحریک انصاف نے عام انتخابات میں تاخیر کے معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کو ہدایت کی جائے کہ 90 روز میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں۔ درخواست کے مطابق الیکشن کمیشن کو ہدایت دیں کہ 90 روز میں عام انتخابات کے لیے شیڈول جاری کیا جائے۔ صوبوں کے گورنرز کو بھی حکم دیا جائے کہ 90 روز میں انتخابات کے لیے تاریخ مقرر کریں، اور درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کے 5 اگست کے فیصلے کو خلاف قانون قرار دیا جائے۔ ادارہ شماریات کی 2023 کی مردم شماری کے نتائج کو بھی غیر قانونی قرار دیا جائے۔ درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں کے عمل کو بھی غیر قانونی قرار دیا جائے۔ الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے کے اختیار کو بھی غیر آئینی قرار دیا جائے۔ یہ جو انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے اتنے زیادہ اختیارات دے دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کو، پاکستان تحریک انصاف نے اس کو بھی چیلنج کر دیا ہے کہ یہ جو اختیارات دیے گئے ہیں یہ درست نہیں ہے، ان کو بھی ختم کیا جائے۔ ایک تو الیکشن کمیشن کے اختیارات اب خطرے میں پڑ گئے ہیں، دوسری جانب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات سے انکار کا معاملہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ گیا ہے۔ یہ درخواست ہے عباد الرحمان لودھی صاحب کی، جو سابق جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے۔ عباد الرحمان کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کی صدر مملکت سے انکار کے معاملے پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر کا ملاقات سے انکار غیر آئینی قرار دیا جائے۔ الیکشن ایکٹ کی کسی شق کی بنیاد پر صدر کے آئینی اختیار سے انکار ممکن نہیں ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ نگران حکومت کے اختیارات محدود ہوتے ہیں۔ صدر مملکت 90 دن میں انتخابات کی تاریخ دینے کے لیے نگران حکومت کی سمری کے محتاج نہیں ہے۔ نگران حکومت کو عوام کا مینڈیٹ حاصل نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت قرار دے کہ صدر مملکت ہی 90 دن کے اندر انتخابات کی تاریخ دینے کے اہل ہیں، اور ساتھ صدر مملکت کو یہ کہا جائے کہ وہ 90 دن کے اندر انتخابات کی تاریخ دیں، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے اب یہ جو صدر پاکستان انتخابات کی تاریخ دینے جا رہے ہیں اس کو آئینی پروٹیکشن دینے کے لیے، عدالتی پروٹیکشن دینے کے لیے یہ درخواست دائر ہوئی ہے، اور اس میں سکندر سلطان راجہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جی ہر صورت جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی جو ملاقات کا سے انکار ہے اس کو غیر آئینی قرار دیا جائے، اور ہر صورت چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بہت خوبصورت یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو صدر پاکستان سے جو ملاقات سے انکار ہے وہ مہنگا پڑے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کے حوالے سے ایکشن ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔